مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اے خانہ کعبہ تو مقدس ہے، تو مکرم ہے، تو کعبہ قبلہ ہے، تیری طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو ایک مسلمان کی نماز نہیں ہوگی، تیرا مقام بلند ہے۔ لیکن اے خانہ کعبہ تو سن لے، تجھ سے زیادہ مقدس، تجھ سے زیادہ مکرم، تجھ سے زیادہ معزز ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے، ایک مسلمان کی جان ہے، ایک مسلمان کی ماں کا مان ہے۔ میرے بھائیو، آج کتنے کعبے اٹھائے جا رہے ہیں، بے آبروئی کتنے کیے جا رہے ہیں، پالیٹکس کو سامنے رکھ کر، سیاست کو سامنے رکھ کر، اپنے پاور کو سامنے رکھ کر گروپ بندی کی جا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے والوں، تمہارا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ عزت کا مالک اللہ ہے اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ تمہاری گروپ بندی سے اور تمہاری عصبیت سے آج کل کے حالات میں مسلمان بٹا ہوا ہے، برادری کے نام پر مسلمان بنا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے مسلک کے نام پر۔ اے مسلمانوں، ایک کلمے کی بنیاد پر تم ایک ہو۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، مسلک کو بنیاد بنا کر یہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیعہ ہے، نہیں، ہم سب ایک رسول اللہ کے غلام ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا جب یہ عقیدہ بنے گا تب اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے مسلمانوں، صحابہ کرام کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن کریم کی دستار بندی کا موقع ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم سب سے بہترین کتاب ہدایت ہے، یہ راہنما ہے زندگی کے ہر موقع پر۔ آپ جائیے اس تاریخ پر، زمانے جاہلیت ہے، کیسے لوگ ہیں، خون کے پیاسے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مذاق میں جھگڑا ہوا اور نسل و نسل آپس میں دشمنی ہے، اختلاف ہے۔ لیکن جب قرآن آیا ہے، قرآن پر جب ایمان ہوا، انہی لوگوں کا جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ منظر کھینچ رہا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی دولت سے، اس قرآن پر ایمان کی برکت سے ایسے ہو گئے ہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں انصار صحابہ ہیں، انصاری صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو سواری ہے، ایک سواری میری ہے، ایک سواری آپ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انصاری صحابی کہ ایک مکان میرا ہے، میرا دوسرا مکان آپ کا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیو، یہ ایمان کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے۔ جب ایمان ہمارے سامنے ہوگا، اسلام ہمارے سامنے ہوگا تو یہ شیخ کا معاملہ، یہ سید کا معاملہ، یہ راعی کا معاملہ، یہ انصاری کا معاملہ، یہ برادری کا معاملہ، یہ مسلک کا معاملہ فلاں اس مسلک کا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہے، یہ وہی ہے جو اللہ کا مانتا ہے۔ میرا بھی ایمان اللہ پر ہے اور اس مسلک کے ماننے والے کا ایمان بھی اللہ پر ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتا ہے بھائی بھائی ہو گئے۔ کون تھے؟ خون کے پیاسے تھے۔ کیسے پیاسے تھے؟ پیچھے سے مارتے تھے اور سامنے والے کے سر پر چوٹ لگتی تھی، خون بہتا تھا تو اس خون کو پوچھتے نہیں تھے۔ شدت کا معاملہ ایسا تھا کہ اس خون کو حملہ کرنے والا پی جاتا تھا۔ کیسے لوگ تھے؟ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن جب قرآن آ گیا، جب ان کا ایمان اللہ پر ہو گیا، رسول اللہ پر ہو گیا، اللہ کی کتابوں پر ہو گیا، قرآن پر ہو گیا، تو ایسی ہدایت ملی ہے کہ جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کہہ گیا، اللہ فرما دیا کہ
یہ ایسے لوگ تھے جو اس حالت میں تھے، صفاقی کی زندگی، قتل کی زندگی، ظلم کی زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ایسی محبت ڈالی ہے، ایسی اخوت ڈالی ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو اپنا مکان دے رہے ہیں، اپنی سواری دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے میرا کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے، اسلام کی رشتہ داری ہے۔ اس رشتہ داری کی بنیاد پر میرے پاس دو مکان ہیں، ایک آپ رکھ لیجئے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، کہاں کے ہیں، کس خاندان کے ہیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلمان منا، ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ کیسا خاندان تھا اللہ کے رسول کو پتا نہیں، لیکن ایمان ہے، اسلام ہے، ایمانی اخوت ہے۔ اس اخوت کی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی صحابی رسول کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، کالے کلوٹے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جب فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بلال کو کہو کعبے کی چھت پر چڑھے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کے کلمات کو بلند کرے، وہاں سے اذان دے۔ کچھ لوگوں نے کہا بتائیے ہم لوگ اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم سے اذان دلوانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے کالے کلوٹے کو اذان کے لیے خانہ کعبے پہ چڑھا دیا اور اتنا بلند مقام کیا۔ یہ کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر اللہ نے فوراً آیت اتاری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ شناخت کے لیے ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شناخت کے لیے قبیلے اور خاندان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک معزز کون ہے، مکرم کون ہے؟ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کے اندر کفر نہیں ہے، جس کے اندر شرک نہیں ہے، جس کے اندر ریا نہیں ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس لیے میرے بھائیو پیغام یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، محبت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ بہت پٹ چکے ہیں، بہت مٹ چکے ہیں، بہت کٹ چکے ہیں، دوسرے کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے تو اپنے اسلام کو بلند کیجئے، اپنے اسلام اور ایمان کی پہچان کو، اس کی شناخت کو اپنے دل پر، اپنے جسم پر، اپنی پوری زندگی پر اتاریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا مومن بنائے، پکا مسلم بنائے، اللہ کے رسول کا غلام بنائے، اللہ اپنا فرما بردار بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ دین و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔